اس وقت عید کا دن تھا اور ہندوستان کا ایک کیمبرا جہاز تھا، جاسوس طیارہ، اس نے جاسوسی کی غرض میں پاکستان میں داخل ہوا، کوئی جیلم کے پاس داخل ہوا اور اس نے پنڈی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ ہمارے فائٹر جو پائلٹس تھے اس وقت بھی، عید والے دن بھی ہمیشہ ہوتے ہیں، ایئر ڈیفینس الرٹ پر تھے اور ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ان کو حکم ملا کہ ایک جہاز انٹروڈ کیا ہے تو اس کو جا کر انٹرسیپٹ کریں، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ وہ کیمبرا جہاز 50,000 فٹ پر اڑتا تھا، اچھا، اور ہمارا جہاز جو F-86 جہاز تھا یہ تقریباً 45-47 ہزار سے اوپر نہیں جا سکتا، جس کا مطلب ہے اس کی ہائٹ پر جا کے اس کو شوٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ فائٹر جہاز ہمارے گئے، فلائی لیفٹیننٹ یونس اور ان کے ساتھ نمبر 2، اور یہ جا کر انہوں نے اس کو چیز کرتے رہے، فالو کرتے رہے، جب تک وہ پنڈی کے اوپر جا کر اس نے ٹرن کیا۔ ٹرن کے دوران اس کی ہائٹ لوز ہوئی، پاک فضائیہ کے ان پائلٹس نے اس کو چیز کیا اور 48,000 فٹ کی بلندی پر جا کر اس کو شوٹ ڈاؤن کیا۔ دونوں پائلٹ ہماری حراست میں آئے اس وقت بھی، یہ ابھینندن پہلی دفعہ نہیں آیا تھا۔ تو وہ آپ واقعہ دیکھیے، 1959 میں بھی پاک فضائیہ الرٹ تھی، 1965 کی تو شاید ہم زیادہ تفصیل میں بعد میں بات کریں گے۔ 1971 کی جنگ کے بارے میں ایک مس پرسیپشن ہے جو میں دور کرتا چلوں۔ پاک فضائیہ نے 1971 میں 65 کی جنگ سے زیادہ سارٹیز اڑی تھی، لیکن کیونکہ اوور آل کینوس میں وہ کام نہ آ سکی، وہ ایک بدقسمت ہماری ایک باب ہے ہماری ہسٹری کا، لیکن میں بتاتا یہ چلوں کہ 71 میں بھی یہی ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھینندن والا واقعہ 2019 میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ابھینندن کے بارے میں کم بات ہوتی ہے نا بھٹی صاحب، وہ یہ ہے کہ ہندوستان آیا تھا صبح 3 بجے سرپرائز دے کے، ہمیں بغیر وارننگ دے کے۔ شام کو ہم نے کہا، ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری باری کا انتظار کرو، ہم وارننگ دے کر گئے تھے، اور رات کو 3 بجے نہیں گئے تھے، صبح 10 بجے گئے تھے۔ تو یہ اس میں جا کر دشمن کو سرپرائز دے دینا میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ بہادری شو کرتی ہے۔ یہ جو ابھینندن والا سر جو واقعہ ہوا، اس میں کچھ چیزیں تو ہیں کہ جو سب کو پتہ ہے، آپ ذرا اس کو اپنے انداز میں بتائیں گے تو ذرا پورا واقعہ ریکال ہوئے گا۔ کہ دیکھیے، ہم ہندوستان سے، ایئر فورس سے نیومیریکلی ہمیشہ کم تر ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہمارا ڈیزائن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ریجنل ہیجمنی نہیں کرنی، ہم نے ریجنل ڈومیننس نہیں کرنی، ہم نے اوور پاور نہیں کرنا کسی چھوٹے ملک کو۔ ہم جس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، ایک نمبر 1 ہے وہ جذبہ ایمان، شہادت کا، نمبر 2 ہے ہمارا ٹریننگ یا کوالٹی آف ٹریننگ جو ہماری الحمدللہ، اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج جو ہمیشہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہندوستان کا میں حیران ہوں، اس وقت بھی انہوں نے MiG-21 جہاز بھیجا، اس وقت تقریباً وہ 70 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور اسی مہینے میں جو ستمبر شروع ہوا ہے، ان کے جو آخری 2 اسکواڈرن تھے ہندوستان ایئر فورس میں وہ گراؤنڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو فلائنگ کافن کہنا شروع ہو گئے تھے ہندوستانی سارے، کیونکہ بیوائیں بناتا تھا وہ، یعنی پائلٹ چلے جاتے تھے اور پیچھے بیوائیں چھوڑ جاتے تھے۔ تو اب اس جہاز کو بھیجا گیا۔ دوسری طرف سے ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ جتنے ہمارے پاس بیسٹ ویپن تھے، JF-17 تھے، F-16 تھے، ہمارے ایئر بورن ارلی وارننگ اور جیمرز بھی پیچھے تھے۔ یعنی کہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت بھی ایک انٹیگریٹڈ فورس کی طرح گئے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم وارننگ دے چکے ہیں ہندوستان کو، بتا کر جا رہے ہیں، دن دہاڑے جا رہے ہیں، تو ہمیں ریزسٹنس ملے گی۔ ہم نے کمپلیٹ ایک ایئر سپریورٹی کی سچویشن اپنے حق میں کرنی تھی، تب جا پاتے تھے۔ اور ہم نے وہاں پہ جا کے ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہم نے لاک کیا، ادھر ان کے کوئی انڈین چیف آئے ہوئے تھے اس دن، ان کے بریگیڈ کمانڈر آئے ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے مراجز جو جہاز ہم نے بھیجے تھے، تقریباً 6 اسٹرائک کی ڈیپ ان سائڈ جا کر، میں بھی اس جہاز کو اڑا چکا ہوں، تقریباً 1000 میرے بھی اس پر گھنٹے ہیں، تو وہ زبردست جہاز ہے اسٹرائک کے لیے۔ ہم نے وہ بھیجا اوفینس کی نظر سے، لیکن ہم نے پھر اپنا ڈیفینس پیچھے تیار کیا ہوا تھا کہ جب ان کے پیچھے آئیں گے ہندوستانی جہاز، تب ہم ان کو انگیج کر کے آبویسلی شوٹ ڈاؤن کریں گے۔ پہلے جب، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں ہمارے ڈپٹی چیف آف آپریشنز نے وہ ویڈیو بھی ریلیز کر دی تھی کہ ہم نے مارنا یہاں تھا، نشانے پر بھی تھا، لیکن بام ہم نے آف سائڈ کر کے پھینکا، وہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ میسج دینا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ لیکن اسی مشن میں شاید یہ ابھینندن کا جو واقعہ تھا، یہ اس کو میں قصور اور اس طرح کم گنتا ہوں کہ وہ ٹریپ اس طرح کیا گیا تھا، اس کو اس طرح کیا گیا تھا کہ ہمارے سارے جہاز اس پہ عمل کر رہے تھے، اس کی سچویشنل اویئرنیس ڈی گریڈ کر دی تھی۔ سچویشنل اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ جو میری سمجھنے بوجھنے یا فیصلہ کرنے کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کو آپ ڈی گریڈ کر دیں، میرا کانفیڈنس شیٹر کر دیں، میری کمیونیکیشن ختم کر دیں، مجھے کمیونیکیشن غلط آنا شروع ہو جائے یا ڈیلیڈ آنا شروع ہو جائے، تو وہ میری ایک، جس کو کہتے ہیں نا گھبراہٹ کا شکار کرنا، اسی کانفیڈنس میں وہ آ گیا شاید کہ میں F-16 کو ماروں گا، کیونکہ جب تو اسی میں وہ ٹریپ ہو گیا تھا۔ اور یہ ایک چیز جو آپ کے ویورز کو شاید پہلی دفعہ میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ
کہ آج تک ابھینندن نے خود کلیم نہیں کیا کہ میں نے F-16 مارا تھا. انڈین ایئر فورس اس کو میڈل بھی دے چکی ہے. میں نے جتنا فالو کیا ہے ہندوستان کا, اسے خود نہیں مارا. میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس سینس میں کہ اس نے خود آج تک کلیم نہیں کیا. ہندوستان ایئر فورس نے بہت زیادہ شور مچایا کہ ہم نے F-16 مارا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا اپنا ویڈیو انٹرویو کبھی ابھینندن کا بھی ریلیز کریں کہ میں نے مارا ہے. وہ خود نہیں کبھی کلیم کرتا, اور نہ مارا ہے ظاہر. اور وہ تو ظاہر ہے بڑے گنے چنے جہاز ہوتے ہیں. آج تک کہیں پہ انٹرنیشنل میڈیا نے یا امریکہ نے دوسرے اور ممالک نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی. دوسری بات بٹی صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے گنوا دیے تھے جہاز جنگ کے فوراً بعد, اور میں آپ کو 4 ٹیل نمبر دے دیتا ہوں رافیل کے جو ہم نے مارے ہیں. وہ ہندوستان چاروں کو اکٹھا اڑتا دکھا دے, اس کی ابھی بات تو نہیں کر رہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ گنوانے کی ان میں ہمت ابھی بھی نہیں ہوئی کہ ہمیں ان 4 جہازوں کو دکھا دے جو ہم کلیم کر رہے ہیں ود ٹیل نمبر کہ یہ جہاز ہم نے مارے ہیں. تو ساری دنیا کے سامنے کھل کے جلدی آ جاتا ہے. ابھی جب ہم 71 کا بھی ذکر کر رہے ہیں, 65 کا بھی کر رہے ہیں, 1959 کا بھی, بیچ میں ایک موقع ایسا آیا تھا جس وقت ہم ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے تھے. اس وقت بھی انڈیا جارحیت کے موڈ میں تھا. اسرائیلی جہازوں کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ شاید یہاں پہ اٹیک کریں گے اور ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے نہیں دیں گے اور ایٹمی تنصیبات کو تباہ کریں گے. اس طرح کے عزائم تھے. اس دن کی کیا یادیں ہیں؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ راولپنڈی پہنچیں. اس زمانے میں فائٹر جہاز وہاں نہیں ہوتے تھے, ٹرانسپورٹ اور دوسرے جہاز ہوتے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ کیوں, تو پتہ لگا کہ ہم نیوکلیر بام بنا رہے ہیں, ہماری ایک نیوکلیر لیبارٹری ہے وہاں پر جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پشاور اور کامرا سے کیوں نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وارننگ بہت تھوڑی تھی کہ اگر کشمیر ویلی سے اگر دشمن آتا تو وہ 2 یا 3 منٹ میں حملہ آور ہو سکتا تھا نیوکلیر پلانٹ پر. اس لیے ہمیں پنڈی سے وہ ڈیوٹی کرنی پڑی. میں نے کئی سال ڈیوٹی وہ مختلف F-6 جہاز سے بھی اور معراج جہاز سے بھی وہ ڈیوٹی کی تاکہ ہم نیوکلیر پلانٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں. میں سوال کی بیک گراؤنڈ میں کیوں گیا ہوں, اس وقت بھی جب ہم نے پوچھا بھٹی صاحب کہ کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا 2 ملکوں سے. اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو میں بتاؤں کہ 2 کون سے ملک ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی ہمیں تھریٹ تھا, اور یہ پھر ہسٹری کنٹینیو رہتی ہے جب تک افغان سوویٹ وار شروع ہو گئی. پھر امریکہ نے ہمیں درگزر کیا, حالانکہ ہم نیوکلیر اپنے پرولیفریشن یا پلانٹ کے مینوفیکچرنگ وغیرہ میں ہمارا بچے کام چل رہا تھا. لیکن جو آپ کے ویورز کو شاید آج تک نہ پتا ہو کہ ہم نے F-16 کے پیسے دیے ہوئے تھے. جی, جب سوویٹ یونین چلا گیا تو $658 ملین ہمارے امریکہ کو ہم نے پے کیے ہوئے تھے نئے F-16 کے لیے, وہ روک لیے گئے. اس کے بدلے میں ہمیں کہا گیا گندم لے لیں. ٹھیک, ہمیں F-16 بھی روک دیے گئے. یہ JF-17 جس کی بعد میں بات کریں گے, یہ بعد میں بنا تھا. اس رات جو آپ پرٹیکولر بات کر رہے ہیں, اس بات ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کیونکہ ہندوستان نے نیوکلیر اپنا دھماکہ کر دیا ہوا تھا, تو خطرہ یہ تھا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ اب ہم کریں گے, اور ایکٹیویٹیز بھی سیٹلائٹ سے مانیٹر ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ امریکہ, اسرائیل یا انڈیا کوئی بھی یا کسی بھی کوریج میں وہ آ کر ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو یا ہمارے اس پورے پروسیس کو جو نیوکلیر پلانٹ حملہ ہم نے دھماکہ کرنا ہے اس کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. اس دن پاک فضائی ہوا میں تھی. ہمیں پتہ تھا کہ آج کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہمیں ہمارے اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کیا جا سکے. تو ہم پیٹرولنگ صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ اگر کسی طرف سے بھی جا رہی ہے تو لیکن الحمدللہ ہم نے کامیابی سے پاک فضائی نے نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ اس جہازوں کو, کیونکہ ہمیں پنڈی سے نیوکلیر لیبارٹری سے ہم نے اکوپمنٹ اور ویپنز اور باقی چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی تھی ٹو چاغی, تو ان جہازوں کو بھی پاک فضائیہ نے پروٹیکٹ کیا تھا. اور وہ جو اس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی F-15 ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ آ چکے ہیں اور وہ کسی وقت بھی فلائی کر کے ادھر آئیں گے اور آ کے اٹیک کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, F-15 تو نہیں کنفرم ہو سکا تھا, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ اسرائیل اکیلا یا انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیں حملہ آور ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر اسرائیل انڈیپینڈنٹ اٹیک کرتا تو وہ اس کو کراچی یا جس کو گوادر پورٹ کی طرف سے آنا پڑتا, آل دا وے پاکستان سے گزرنا مشکل تھا. اگر ہندوستان کی طرف سے آئے تو وہ کشمیر ویلی کے اندر سے ہارڈلی 3 منٹ کی وارننگ تھی ہمارے پاس. تو پاک فضائیہ ان 10 سالوں میں جب تک ہم نے نیوکلیر اپنے اسٹیٹس حاصل نہیں کیا, وہ بہت سارے انسنگ ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے پیٹرولنگ کی, کامبیٹ ڈیٹر کیا, اور بہت دفعہ ایسی بھی کوشش ہوئی کہ ان آئیڈینٹیفائڈ جہازوں کو چیلنج کیا گیا, لیکن وہ بعد میں کچھ دوسرے ثابت ہوئے. لیکن 2 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم آل آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسٹرائک آئے گی کوئی ہندوستان سے, لیکن یا اسرائیل کی طرف سے. لیکن الحمدللہ جب ان کو پتہ لگا کہ پاک فضائیہ اس حد تک الرٹ ہے. اور ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بچا کیسے نیوکلیر پلانٹ. میں آپ کے نوجوانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ دشمن کو بھٹی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہم سے قیمت لوگے تو اس سے زیادہ قیمت خود دو گے, تو آپ پہ کوئی حملہ نہیں کرتا. اسرائیل کو یہ پاکستان نے کلیئر کیا ہوا تھا کہ قیمت آپ کو بھی پھر اسی طرح کی دینی پڑے گی. یہ بغداد والا اٹیک نہیں ہوگا کہ عراق کے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ کیا یا ایران کے نیوکلیر پلانٹ. پاکستان آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اٹیمپٹ کی تو اس کی پرائس اس سے زیادہ اس ملک کو دینی پڑے گی جس نے ایسی حرکت کی.